الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، دل کو تسلی ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حضرات کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو۔ اور معززین سامعین کرام، آج کل کے کچھ بے حیا بے شرم پاخنڈی لوگ کچھ اسلام کے بارے میں اسلام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کسی دوسرے کے مذہب کے خلاف کیوں اٹھاتے ہیں آواز اپنی؟ تمہیں دقت مسلمانوں سے ہے، تمہیں بدنام مسلمانوں کو کرنا ہے تو کرو، وہ تم سے کچھ نہیں کہیں گے۔ جتنا تمہیں مسلمانوں کو اپنی نظروں میں نیچے گرانا ہے گراؤ، معاف کر دیں گے۔ اگر جب بات آئے اسلام پر، اسلام کے خلاف اگر آواز اٹھائی تو آواز اٹھانے والوں کان کھول کر سنو، جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کا ایک ایک قطرہ باقی ہے تو اللہ کی قسم ہم سینہ پھاڑ کر مقابلہ کریں گے تمہارا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، تو یہ کہنے والے سنو، یہ کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں، کسی کے باپ کا ملک نہیں، بلکہ اجمیر والے خواجہ پیا کا ہندوستان ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، خاموش کیوں بیٹھے ہو یہ کیا قبرستان ہے، خاموش کیوں بیٹھے ہو یہ کیا قبرستان ہے، کھل کر نعرہ لگاؤ میرے خواجہ کا ہندوستان ہے، کھل کر نعرہ لگاؤ میرے خواجہ کا ہندوستان ہے۔ اور معززین سامعین کرام جو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، میں ان سے اتنی ہی گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو ہندو مسلم ایک رہے،
تو پہلے اپنی یہ بھاشن کو بند کرو، اسلام کے خلاف آواز اٹھانا بند کرو، قرآن کے خلاف آواز اٹھانا بند کرو۔ اور آپ چاہتے ہو کہ ایک ملک میں ایک سنی مسلمان ہندو جتنے بھی لوگ ہیں سب عقیدت و محبت کے ساتھ رہیں، تو ان کے خلاف ویڈیو بنانا، آواز اٹھانا، ان کے مذہب کے خلاف آواز اٹھانا بند کیجئے۔ اگر آپ اسی طرح سے ان کے خلاف بولیں گے تو کسی قیمت بھی کتنی بھی جان لگا لینا، ایک نہیں ہو پائے گا دیش۔ اور جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں دنیا میں، جتنے بھی تعداد ہے، اور جو لوگ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، مذہب اسلام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ تمہیں الجھن، تمہیں دقت، تمہیں پریشانی ہم مسلمانوں سے ہیں، مذہب اسلام سے نہیں۔ تمہیں جو پریشانی ہے ہم مسلمان سے ہیں، قرآن سے نہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن اور مذہب اسلام کے خلاف آواز اٹھانا بند کریں۔ اور آپ کو جس بات کی سزا دینی ہے وہ آ کر ہمیں دے، ہمارے مذہب اسلام کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم تو مذہب اسلام اور قرآن کے خلاف آواز اٹھائیں گے جس سے روکا جائے تو روک سکے، تو یہ کہنے والے اگر جب تک مسلمان خاموش بیٹھا ہے بیٹھے رہنے دو، سو رہا ہے اسے سونے دو، اس کو جگانے کی کوشش مت کرو۔ اگر مسلمان جاگ گیا نا تو تم دوسروں کو کیا اپنے آپ کو وہ پہچاننے لائق نہیں رہو گے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف ویڈیو مت بناؤ، کسی کے بھی خلاف آواز مت اٹھاؤ، کسی کے مذہب کے خلاف آواز مت اٹھاؤ۔ اور ہاں یہ بات اور سنیں جو آج کل کی ہماری نوجوان بہنیں پردے سے باہر گھوم رہی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، تو میں ان سے یہی کہوں گا، میرے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ پردے میں رہو اور گھر سے باہر قدم مت رکھو۔ اگر آپ باہر بھی نکل رہی ہیں تو پردے میں رہو۔ اور سب سے پہلے اپنا یہ نیم بنائیں کہ آپ کالج جائیں، مدرسہ جائیں، گھر جائیں، کہیں رشتہ دار میں جائیں، کہیں پر بھی جائیں، ہر دم اپنے اوپر پردے کا سایہ رکھو، پردہ کر چلو،
نقاب لگا کر چلو کیونکہ اس سے تم گندی نگاہوں سے بچو گی اور غلط کاموں سے بھی بچو گی۔ تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ جو بہنیں میری آج کل کی نوجوان بہنیں پردہ نہیں کرتی وہ بھی پردہ کریں اور دوسروں کو پردہ کرنے کا بھی حکم دے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی ماں بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اور میرے پڑھنے میں آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے غلطیوں کو معاف فرمائے اور صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔